نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے بیان میں نے آپ سبھی کو بتایا کہ اولاد کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی اپنے بچے کو حمل سے ضائع کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ شریعت اجازت دے، یعنی کہ اگر کوئی واقعی میں ایسا مریض ہے کہ جس کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر اس عورت کے لیے پھر اجازت دی جاتی ہے، ورنہ پھر اجازت نہیں دی جاتی، چاہے حمل 1 دن کا ہو یا پھر 4 مہینے سے زائد کا ہو۔ اس کے متعلق جو باقی مسائل رہ گئے تھے آج میں ان کا ذکر کروں گی، لہٰذا میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی ان باتوں کو جان سکیں اور غلطیوں سے بچ سکیں۔ اس دور میں ہر شخص اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور ماڈرن کہلوانا زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی حرکتوں کے اعتبار سے آج سے 1450 سال پہلے کے عرب کے جو جاہل تھے ان سے بھی بڑھ کر کے جاہل ہے، بلکہ ان سے کچھ معاملوں میں زیادہ ہی بڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ عرب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں وہاں کے کفار اور مشرکین، اور جب ان کے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو پھر اسے بہت برا جانتے اور اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو اس کی پرورش بڑے ہی لاڈ پیار سے کیا کرتے تھے۔ بس وہی کام اس دور میں کچھ پڑھے لکھے ماڈرن کہلانے والے جاہل بھی کر رہے ہیں آج کے اس دور میں، لیکن طریقہ تھوڑا مختلف ہے، تھوڑا الگ ہے۔ وہ تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس بچی کو زمین میں دفن کرتے تھے یا کسی طریقے سے اس کو مار دیا کرتے تھے، لیکن آج کل کے جو ماڈرن قسم کے جاہل لوگ ہیں وہ ان سے کچھ زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ سونوگرافی وغیرہ کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اگر لڑکی ہو تو پھر اسے ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی حمل گرا دیتے ہیں، اور اگر لڑکا ہو تو پھر اسے بڑی خوشی کے ساتھ پالتے ہیں اور اس کے لیے بے شمار اہتمامات کرتے ہیں۔ کس قدر ظالم ہیں، اور ان میں عورتیں بھی شامل ہیں کہ وہ عورتیں جو ایک ننھی سی جان کو دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی موت کی نیند سلا دیتی ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو ایک عورت ہے۔ ان عورتوں پر اللہ رب العزت کے سینکڑوں لعنتیں ہیں جو خود ایک عورت ہو کر کے اپنی جیسی ہی ایک جنس کو قتل کر دیتی ہے۔ کیا یہ زمانہ جاہلیت کے کافروں اور مشرکوں کی پیروی نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ ایک صاف کھلا ہوا قتل نہیں ہے؟ ایسی عورتیں یقیناً ماں کے رشتے پر ایک بدنما داغ ثابت ہوتی ہیں جو اپنے پیٹ میں پروان چڑھ رہی اولاد کو صرف اس بات کی سزا دیتی ہیں کہ وہ ایک لڑکی ہے، اور کیا وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتی کہ وہ بھی تو ایک لڑکی ہے؟ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے ہی باہر آئی ہے۔ اگر اس کے ماں نے اسے پیٹ میں قتل کر دیا ہوتا تو پھر کیا وہ آج زندہ ہوتی؟ اگر اس کی ماں اسے بھی پیٹ میں ختم کر دیتی، جس طرح سے آج وہ بڑی آسانی سے اپنی اولاد کو قتل کر رہی ہے، تو کیا آج وہ اس دنیا میں موجود ہوتی؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی شب میں نے جہنم میں درختوں میں لٹکی ہوئی عورتیں دیکھی کہ ان پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جاتا تو ان کا گوشت جھلس جاتا اور ٹکڑوں میں گر پڑتا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کو کھانے پینے اور ان کی پرورش اور تربیت کے خوف کی وجہ سے دوا پلا کر کے مار ڈالتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے
بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور پھر اس کے بعد گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کھانے پینے کے خوف سے قتل کر دیا جائے۔ دنیا کی جتنی مہذب قومیں ہیں بلکہ غیر مہذب قوموں میں بھی انسان کا قتل کرنا، اس کی جان لینا بہت بڑا جرم ہے، اور جس وقت سے دنیا میں قانون کی بنیاد رکھی گئی ہے قاتل کی سزا قتل ہی قرار پائی ہے، اس لیے کہ قاتل حقیقت میں سوسائٹی کے ایک فرد کی جان لے کر کے عالم انسانیت پر ظلم کر رہا ہے۔ قتل میں جوان، بوڑھا، حتیٰ کہ 2 دن کا بچہ بھی برابر ہے۔ تو پھر وہ بچہ جو کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ایک محفوظ کمرے میں آرام کرنے والا نونہال ہے، جو انسانی شکل اختیار کر کے ایک بہترین قابل دماغ لے کر کے عالم انسانیت کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے، اس کو خاک میں ملانے والا، اس کو برباد کرنے والا، اس کو زہر دے کر کے ہلاک کر دینے والا، زمین میں دفن کرنے والا یا جنگل اور نالیوں میں ڈال دینے والا کس اصول کے مطابق مجرم اور قاتل نہیں ہوگا؟ آج لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے لیے 2 ہی بچے کافی ہیں، ایک لڑکا ہو جائے اور ایک لڑکی، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا ہے کہ میں تم پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا تمہاری کثرت کی وجہ سے۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو، اس کے علاوہ پھر اولاد کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر تمہیں صرف 2 لڑکیاں ہی ہو جائیں تو کیا تم اس کے بعد بھی فیملی پلاننگ نہیں کرتے؟ بلکہ لوگ لڑکوں کی لالچ میں نہ جانے کتنی بچیوں کو جنم دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان بچیوں کی پرورش اچھے سے نہیں کرتے۔ ان سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے اولاد میں لڑکی ہو یا پھر لڑکا ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ایک بیٹی جو ہے اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے یہاں 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے یہاں 1 رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو پھر سوچیں فائدہ کس میں ہے، بیٹوں میں فائدہ ہے یا پھر بیٹیوں میں فائدہ ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ بیٹے ضروری نہیں، بیٹے بھی ضروری ہے تاکہ اولاد جو ہے، نسل جو ہے وہ آگے چلتی رہے، نسل کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے، لیکن بیٹیاں ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نسل صرف بیٹوں سے نہیں چلتی، کیونکہ میرے نبی کا خاندان بیٹی سے چلا۔ آج اس امت میں، امت محمدیہ کے اندر جتنے بھی سادات کرام موجود ہیں وہ سب کے سب سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں، لیکن افسوس ہے آج امت مسلمہ پر، افسوس ہے آج مجھے اپنے معاشرے پر کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو کہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچی کو ایک پھٹے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر کے اور پھر اس کے جسم پر پتھر باندھ دیا گیا، اور پتھر باندھنے کے بعد اس کو کانٹے دار درختوں کے حوالے کر دیا گیا، ایک گڈھے میں اس بچے کو پھینک دیا گیا، اور یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں نے کیا۔ اللہ اکبر! کہاں گئی تھی اس کی ممتا؟ آج ہمیں ممتا اگر دیکھنی ہو، محبت اگر دیکھنی ہو تو جانوروں میں بھی ہمیں محبت نظر آ جاتی ہے، جانوروں میں بھی ہمیں ممتا دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ میں نے ایک بلی کے بچے کو دیکھا کہ جب اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا تو ایک دوسری بلی نے اس بچے کو ایسے پالا جیسے کہ وہ اس کا اپنا بچہ ہو۔ اس بچے کو باقاعدہ طور پر اس بلی نے دودھ بھی پلایا، اور پھر اس کی پرورش کی، اس کو چاٹ کر کے صاف کرتی رہی اور اس کو پیار کرتی رہی۔ جب ایک جانور ہمیں ممتا سکھا سکتی ہے تو پھر ان عورتوں کے اندر کی محبت کہاں چلی گئی؟ آخر وہ عورتیں ماں کہلانے کے لائق ہیں بھی کہ نہیں؟ وہ تو ماں کے نام پر ایک بدنما داغ ثابت ہوتی ہیں جو اپنے ہی بچوں کو قتل کر دیتی ہیں۔ اب چاہے پیدا ہونے کے بعد ان کو قتل کر دیں یا پھر اپنے پیٹ کے اندر ہی ان کو قتل کر کے نالیوں میں بہا دیں۔ بزرگوں نے ایک روایت بیان کی ہے کہ بروز محشر کچھ ایسے مرد اور عورتیں ہوں گے کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور انہیں جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ جب یہ لوگ جنت میں خوشی خوشی جا رہے ہوں گے تبھی کچھ سر کٹے ہوئے بچے وہاں پہنچیں گے جن کے صرف دھڑ ہوں گے اور ان کے سر نہ ہوں گے۔ ان کے دھڑوں سے آواز آئے گی، اے اللہ، اے
انصاف کے مالک ہمیں انصاف عطا فرما۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، کہو آج انصاف کا ہی دن ہے۔ وہ عرض کریں گے، اے میرے مالک و مولا، یہ جنت میں جانے والے ہمارے ماں باپ ہیں، ہمیں انہوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ مرد اور عورت حیرت سے کہیں گے کہ ہم تو تمہیں جانتے بھی نہیں، تم دنیا میں ہماری اولاد نہیں تھے۔ تو پھر وہ سر کٹے ہوئے بچے جواب دیں گے، ہاں ہاں تم ہمیں نہیں پہچان سکتے کیونکہ تم نے ہمیں دیکھا ہی نہیں، ہم وہی ہیں جنہیں تم نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا تھا، حمل گرا دیا تھا اور ہماری یہ حالت کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کہو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بچے عرض کریں گے کہ اے مولا، ہم نے انہیں معاف نہیں کیا، کیا تو انہیں جنت میں داخل فرما دے گا؟ جنہوں نے ہمیں اس حال کو پہنچا دیا، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں پیدا ہونے لائق بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت اس مرد اور عورت کو جہنم میں داخل فرمائے گا اور ان سر کٹے ہوئے بچوں کو اللہ رب العزت درست فرما کر کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ یہ جو روایت میں نے ابھی بیان کی ہے، اس سے ان فیشن پرست عورتوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو جان بوجھ کر کے حمل گرا دیتی ہیں، اور ابھی تو یہاں دنیا میں منمانی کر لیں، لیکن یاد رکھنا کہ انصاف ضرور ہوگا اور ایسی عدالت میں ہوگا جہاں نہ کوئی رشوت کام آئے گی اور نہ کسی وکیل کی ضرورت ہوگی، اور اللہ رب العزت کی عدالت جہاں نا انصافی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے پچھلے بیان میں آپ سبھی کو بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اس دور میں کچھ عورتیں بچوں سے کتراتی ہیں۔ کچھ کم فہم، کچھ کم عقل عورتوں کا خیال ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، وہ موٹی اور بھدی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ بچے کی پیدائش کو ٹالتی رہتی ہے یا پھر حمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس قسم کی باتیں شیطانی وسوسے اور جاہلانہ خیالات کے سوا اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو عورت بھی حاملہ ہوتی ہے تو اس حمل کی تکلیف کو برداشت کرنے کے بدلے اس کو بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت حاملہ ہو تو حمل والی عورت حمل میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے اسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب بچے کو پیدا کرنے کا اسے درد ہوتا ہے تو ہر درد کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کالی عورت پسند ہے جو بچے پیدا کرے، ایسی خوبصورت عورت سے جو بچے پیدا نہ کرے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا۔ اور جو لوگ بھی اس بات کو نہیں سمجھتے، گویا کہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر شرعی کے بچوں کو پیدا کرنے سے روک رہے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، تو پھر وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہیں۔ اور آج کے اس ماڈرن دور میں کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں، کچھ مرد اور عورت ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد اولاد اگر ہو جائے گی، بچے اگر ہو جائیں گے تو پھر شادی کے بعد کی زندگی جو ہے پھر وہ اس میں مزہ باقی نہیں رہ جائے گا، اس میں سکون باقی نہیں رہ جائے گا کہ بچے کی پرورش کا بوجھ جو ہے سر پر آ جائے گا۔ اس خیال سے کہ شادی ابھی نئی نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمیں بچے کی پلاننگ نہیں کرنی ہے، یہ خیال کرتے ہیں کہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد انشاءاللہ پلاننگ کی جائے گی، اور اس دوران اگر اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہوتا ہے تو پھر وہ جاہل، وہ احمق اور بے وقوف قسم کے لوگ جو ہیں وہ مرد اور عورت اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی بچوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد افسوس پہ افسوس کیے جاتے ہیں کہ کاش کہ اس بچے کو ہم نے قتل نہ کیا ہوتا، کیونکہ جب اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ان لوگوں نے قتل کر لیا ہوتا ہے اس کے بعد انہیں اللہ رب العزت اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر سال سال بھر گزر
گزر جاتے ہیں اور اولاد کی آس میں ہی رہ جاتے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن کو بعد میں اللہ رب العزت اولاد کی دولت سے نواز دیتا ہے، اگر انہوں نے ہمیشہ معافی مانگی ہو اور اللہ رب العزت سے توبہ کی ہو اور اللہ نے اگر رحم فرمانا چاہا تو پھر ان کو اولاد اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ پھر زندگی بھر اولاد سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس نعمت کو ٹھکرانے کے صلے میں ہمیشہ اپنی اولاد کی خواہش کے لیے وہ محروم ہی رہ جاتے ہیں، ان کی یہ خواہش پھر کبھی پوری نہیں ہو پاتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، انہوں نے اس طرح کا کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی تو اس کی بہت سارے وجوہات ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت کی مرضی ہی نہ ہو کہ ان کو اولاد دی جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت بعد میں آپ کو اولاد دینا چاہتا ہو، تو اس لیے صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اور یہ بھی کہ اس عورت کو چاہے شوہر ہو چاہے سسرال والے ہیں، کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس عورت کو تانا دے، اس عورت کے ساتھ برا سلوک کرے، اس کے ساتھ مار پیٹ کرے یا پھر اس کو پریشان کرے، کسی بھی طریقے سے اسے اذیت دینے کا حق انہیں نہیں ہے، کیونکہ اولاد جو نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز جب تک مقدر میں نہیں ہے تب تک وہ مل نہیں سکتی، اور جتنی لکھی گئی ہے اتنی ہی ملنے والی ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ عورتوں سے بھی کہ وہ بھی صبر کا دامن تھامے رکھیں، اور ان مردوں سے اور عورتوں کے سسرال والوں سے بھی کہ جو اپنی بہوؤں کو تکلیف دیتے ہیں اس بات پر کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد ایک ماں سے زیادہ کسی کو پیاری نہیں ہو سکتی۔ اس عورت کو آپ سے زیادہ خواہش ہے کہ وہ ماں بنے، اور آپ اسے اگر تکلیف پہنچا رہے ہیں تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور آپ کو کھڑا ہونا ہے اور پھر جواب بھی دینا ہوگا۔ یہاں میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرات تھیں، لیکن آپ کی اولاد صرف 2 ہی بیویوں سے ہوئی، باقی ازواج سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہی یہی تھی۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ حضور کی دوسری ازواج جو ہیں ان میں کوئی نقص یا کوئی کمی تھی، معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے ازواج میں کوئی کمی تھی، لیکن کچھ بدعقیدہ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت امام ابو الفضل قاضی ایاز اندلوسی رضی اللہ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مردانہ 30 مردوں کے برابر عطا کی گئی تھی، اور امام طاؤس رضی اللہ عنہ مروی کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت عطا فرمائی گئی تھی۔ حضرت امام بخاری نے بھی یہ حدیث حضرت انس سے اسی طرح سے نقل کی ہے، تو پھر ثابت ہوا کہ اولاد سے نوازنے والا حقیقت میں اللہ رب العزت ہی ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے اور جسے چاہے عطا نہیں فرماتا۔ یقیناً اس کے محروم رکھنے میں بھی سینکڑوں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جن کو اللہ رب العزت اولاد کی نعمت نہیں عطا فرماتا تو ان کو بھی مایوسی ان کے لیے بھی اچھی بات نہیں، کیونکہ مایوسی اور نا امیدی کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اور آج اگر آپ کو اللہ رب العزت نے محروم رکھا ہے تو پھر اس کا بدلہ آپ کو بہت ہی اچھا ملنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی باتیں حکمتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ حالانکہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کے محروم رکھنے کو برا سمجھتا ہے اور شکوہ کرنے لگتا ہے، لیکن اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ اسے اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ کسی کو اولاد عطا کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس بات کا شاہد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دینا چاہے تو وہ جب چاہے اور جس عمر میں چاہے عطا فرمائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا واقعہ ہے، اس کی دلیل ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا جبکہ آپ کی عمر ادھیڑ عمر ہو گئی تھی، بلکہ آپ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی بیوی جو ہے وہ سن ایاس کو پہنچ چکی تھی، اس وقت اللہ رب العزت نے اولاد کی دولت سے نوازا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں آپ کو اولاد نصیب فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال اور حضرت سارہ کی عمر 99 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کی جب مرضی ہو وہ عطا فرما دے۔ اور بچے نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرد کے اندر ہی کچھ کمی ہو، ہر بار عورتوں کے اندر ہی کمی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے عورتوں کو ہمیشہ برا بھلا کہنا اور عورتوں میں ہی شکایت لگانا، عورتوں کا ہی ہمیشہ علاج کرانا، یہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ اگر عورتوں میں کوئی کمی ہے اس کا ازالہ تو کروائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو مرد ہے اس کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ زیادہ تر مرد کی وجہ سے ہی ہے، تو اسی لیے مرد کا زیادہ اس میں ہاتھ ہوتا ہے، مرد کو زیادہ ضرورت ہے کہ پھر وہ اس چیز پر غور کرے۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مرد کے اندر بھی کوئی کمی ہو، اس کو عیب نہ سمجھے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ یا پھر اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، جیسے کہ بچپن یا پھر نوجوانی میں غلطیاں کی ہوں گی جس کی وجہ سے نامرد ہو چکا ہو، جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہو، غرض کے اس طرح کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو پھر ضروری ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بیماری ہے تو پھر اس کا علاج کرائیں، اور جتنے بھی نوجوان ہیں میری گزارش ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا پھر عورت ہوں، اللہ رب العزت نے جو قوت دی ہے اس کو برباد نہ کریں، بلکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، وہ قوت آپ کو اس وقت کام آئے گی جب آپ کا نکاح ہوگا، اور پھر آپ کے لیے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کی نسل کو آگے بڑھائے گا۔ اگر آپ نے آج اس نعمت کو برباد کر دیا تو پھر گنہگار تو ہوں گے ہی، اس کی سزا تو اتنی سخت ترین ہے کہ دنیا میں اس کے لیے کوئی سزا بنائی ہی نہیں جا سکتی، اس کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس طرح کے گناہوں میں جو بھی مبتلا ہیں وہ توبہ کر لیں، اور اگر آج تک ان گناہوں سے بچ رہے ہیں تو آئندہ بھی بچنے کی اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں، توفیق مانگتے رہیں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے رکھے اور ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں رکھے۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ باتیں دوسروں کو بھی معلوم ہو سکیں اور وہ اس پر عمل کر سکیں، اور جو غلطیاں کر رہے ہیں ان غلطیوں سے وہ باز آ سکیں، توبہ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔